السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بچوں کو علم کی دعا دینا کس طریقے سے دعا دے سکتے ہیں، اور نیند میں ڈر جانے پر کیا پڑھنا چاہیے، اور کچھ مسنون دعائیں ہیں جو ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے بچوں کے لیے کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ جب بھی علم حاصل کرتے ہیں، کوئی چیز یاد کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی دعا ہے رب زدنی علما، ٹھیک ہے، رب زدنی علما۔ اس کے معنی ہوتے ہیں جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، یعنی اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اس کے یہ ہم دعا مانگتے ہیں یہاں پر۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہم علمہ الکتابہ، اللہم علمہ الکتابہ، یعنی اے اللہ اسی کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما، ٹھیک ہے، اللہم علمہ الکتابہ، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو 3 دعائیں میں نے آپ کو یہاں بتا دیں، تو اس کو جو ہے ہمیں یاد کرنا ہے، قرآن پاک سے پہلے پڑھنا ہے کوئی بھی، اور یہ جو دعائیں اوپر والی اس کو کسی بھی چیز جو بھی آپ یاد کرنے والے ہیں اس سے آپ پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، جیسے کبھی نیند میں برا خواب آ جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں اور نیند سے اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے اس میں کیا پڑھنی چاہیے؟ یہ دعا پڑھنی چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے معنی آپ سن لیجئے، جب بھی نیند سے میں ڈر جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے معنی میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں اس کے کیا ہے؟ غضب، عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کچھ مسنون دعائیں ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو مسنون دعائیں کون کون سی یہاں پر؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ اس دعا کو تو روزانہ پڑھنا چاہیے نماز میں، ٹھیک ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو یہ دعا کام آئے گی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں، چھوٹی بھی ہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کیا پڑھا؟ ایک بار پھر سے میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں اس کو، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، یعنی اے اللہ مجھے میری سمجھ بوجھ الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ دعا پڑھتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب نماز میں دعائیں پڑھنے والی ہیں، اور اگر آپ فری ہیں تو اس کو چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی دعائیں میں بتا رہا ہوں آپ کو اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 بار، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں رک جاتی ہے، تو جیسے ہی اس کے بیچ میں اس سے اول آخر ہم درود شریف پڑھ کے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا کیا ہے؟ عرش اعظم تک چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک دعا اور ہے اس میں لاسٹ، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہے یہ، کوئی پوچھے کہاں سے ہے یہ دعا تو بتا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ دیکھیے میں نے آپ کو کون کون سی دعائیں بتائیں، علم کے لیے بتائیں، تو
جب بھی کوئی چیز حاصل کریں، علم حاصل کریں یا کوئی چیز پڑھیں، یاد کریں تو یہ دعائیں پڑھ لیں، خواب میں ڈر جائیں تو یہ دعا پڑھیں، اور یہ دعائیں تو ضروری ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں جب کسی دوسرے کے لیے دعا مانگیں آپ، ہے نا، اس کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تقوی، پرہیزگاری کے بے نیازی کا جب بھی سوال کریں گے ہم یہ دعا مانگیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے لائک شیئر کریں اور اپنے فرینڈ میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نوٹیفیکیشن یہ دعاؤں کا آپ کو ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن سیکھنے کے لیے یہ ہماری ایک پلے لسٹ ہے، یسرن قرآن مدنی قاعدہ، اس میں نے سارے قواعد بتائے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تجوید سے اور جتنے بھی غنہ کے وہ سب جا کر آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ قرآن میں کیا ہے، آپ کو غنہ میں کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔